نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے ہمارے رب ہم سب کا سینہ کھول دے اور ہمارا یہ کام قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا کام، سیکھنے اور سکھانے کا کام ہم سب کے لیے آسان کر دے اور ہماری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ جب ہم قرآن کی بات کریں، نیکی کی بات کریں تو لوگ سمجھ سکیں۔ وجلی وزیرا من اہلی وجلی وزیرا من اہلی وجلی وزیرا من اہلی۔ اور اے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں، ہمارے شوہر، والدین، ہمارے رشتہ داروں، دوستوں، ہمسایوں سب کو دین کے اس کام میں ہمارا مددگار بنا دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنی اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنی اجتناب۔ اے اللہ تعالیٰ ہم کو حق دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق دے، اور باطل کو باطل دکھا اور اسے بچنے کی توفیق دے، آمین۔ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ وہ حمیرہ کے لیے دعا کی درخواست ہے، وہ تو بہت زیادہ اسٹرین پڑ گیا بیک میں، وہ بالکل فریز ہو گئی ہے، وہ چل نہیں سکتی ہے، اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتی ہے، تو اگر ہم مل کے دعا کر لیں۔ سب لوگوں نے سن لیا؟ اچھا حمیرہ ہمیں سے ان کے پرابلم ہو گیا، سب لوگ ان کے لیے خاص طور پہ دعا کریں۔ بہت تکلیف میں نفل حاجت کے پڑھ کے باتوں تک نہیں جا سکتی ہے، کچھ بھی نہیں کر پا رہی ہے نا۔ اگر ہم سب مل کے دعا کریں گے تو ان شاء اللہ جلدی ہاں بالکل۔ چلیں سورہ فاتحہ پڑھ لیں ذرا۔ نہیں ابھی نہیں سنیں کیونکہ ابھی شروع نہیں کیا نا صحیح طرح سے، ابھی تک ہمارا وہ تعارف قرآن چل رہا ہے نا۔ سورہ فاتحہ تو ہم نے شروع نہیں کیا، صرف روٹ ورڈس بتائے تھے، تو انشاءاللہ اگلی دفعہ سنیں گے۔ سورہ فاتحہ شروع تو ہو جائے کم سے کم، آپ کر لیں، ریسائٹ کر لیں، تلاوت کر لیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے جو ہے وہ شروع کیا تھا تعارف قرآن، ہے نا، اور تعارف قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمیں قرآن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ اس کے بارے میں بہت تفصیل ہم کو نہیں پتہ ہوتی نا۔ تو پچھلی دفعہ آپ لوگ کو بھی محسوس ہوا ہوگا، ہے نا، اندازہ ہوا ہوگا کہ بہت سی چیزیں ہو سکتا ہے پہلی دفعہ آپ نے میرے میں سنی ہوں، تو اس کے پڑھنے اور سننے سے بھی جو ہے وہ ہمارے عمل میں بھی تبدیلی آتی ہے بہرحال، ہے نا۔ تو تعارف قرآن میں ہم نے کہ کیسے نازل ہوا اس کے بارے میں جو سب سے ہمارا عقیدہ ہے وہ اس کی بات کی تھی، نزول کا طریقہ بتایا، زمانہ نزول بتایا، عرض نزول کہاں پہ پہلی وحی، پھر اس کے علاوہ قرآن کی حفاظت جو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، قرآن کی زبان کے بارے میں بات کی تھی، پھر قرآن کے نام اس پہ بات کی تھی ہم نے، پھر لفظ قرآن کس سے نکلا ہے نا، یہ ساری چیزیں ہم کر چکے ہیں۔ پھر قرآن کا مقصد کیا ہے وہ ہم نے ظاہرے کی تفصیل سے کیا تھا، کب نازل ہوا یہ ہم کر چکے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ آیات کا نزول ہے نا کہ کس حیثیت سے ہوتا ہے، کیا وجہ ہوتی ہے، تو اس پہ ہم نے بات کی تھی۔ پھر آیات کی تقسیم مکی اور مدنی کی ہے نا۔ پھر دوسری وحی کا مقصد یاد ہے کیونکہ یہ بار بار رپیٹ کرنا ضروری ہے۔ سورہ مدثر کی، اس میں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا کہ بھئی اب مطلب وہ عرصے کے بعد وہ وحی نازل ہوئی تھی کہ اب آپ اٹھیں اور اب آپ نہیں، گھر ہم آئیں۔ نے بات کی تھی ہم اگر قرآن پڑھیں گے، یعنی پہلے اگر اقرا بسم ہم نے کر لیا، اللہ کے نام کے ساتھ ہم نے قرآن شروع کیا اور پڑھنا شروع کیا، تو اس کے بعد قم فانذر، یعنی اٹھیں اور لوگوں کو بھی بتائیں، یعنی یہ بہت ضروری ہے، ورنہ ہم پڑھ کے گھر بیٹھے رہتے ہیں اور کسی کو سکھاتے نہیں ہیں نا۔ پھر اس کے علاوہ قرآن کا اسلوب پہ ہم نے بات کی تھی، ہے نا۔ پھر قرآن کی طباعت پہ بات کی تھی۔ اب قرآن کی ترکیب اور تقسیم ہم نے شروع کی تھی، اس میں بھی کافی چیزیں کر لی تھی۔ اس میں سب سے چھوٹا یونٹ آپ کو بتایا تھا کہ آیت ہے نا،
اور آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، ہے نا. تو جب ہم قرآن میں آیت ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ جہاں پہ ایک وہ ختم ہوتی ہے اس کو انگلش میں ورس کہتے ہیں، لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتا، ظاہر شعر تو نہیں ہے یہ. اور آیت کا مطلب نشانی، کائنات کی بھی نشانی ہے. تو دونوں چیزیں کتنی زیادہ یعنی کہ ملتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ سنریہم آیاتنا، کہ ہم عنقریب تم کو نشانیاں دکھائیں گے، فی انفسنا، تمہارے اپنے نفسوں میں بھی اور کائنات میں بھی. تو ایک تو یہ آیت ہے جو کہ قرآن کی آیت ہے، اور ایک وہ آیات جو پورے دنیا میں اور پورے کائنات میں جو ہے بکھری ہوئی ہیں، اس کی ہم نے بات کی تھی. آیات کی تعداد میں نے آپ کو بتایا تھا 6000 سے زیادہ. 6000 سے زیادہ کیوں کہا؟ کیونکہ ایگزیکٹ تعداد میں تھوڑا سا اختلاف ہے نا، جیسے ابھی سورہ فاتح میں ہم آپ کو بتائیں گے. پھر سین بور سور کا مطلب آپ کو بتایا تھا. سورت کا کیا مطلب ہے؟ ایک مکمل اونٹنی اور ایک فصیل، ایک ڈیوائڈنگ لائن، ہے نا. جب ایک سورت ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہوتی ہے تو ایک ڈیوائڈنگ لائن ہو جاتی ہے. یہاں پہ جو ہے سورہ بقرہ ختم ہوئی ہے اور یہاں سورہ آل عمران شروع ہوئی ہے نا، تو فصیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. پھر تلاوت کے لیے 7 منزلوں کا میں نے آپ کو بتایا تھا، اور جس طرح سے سمپل طریقے سے بتایا تھا میرا خیال آپ کو کبھی نہیں بھولے گا، ہے نا. 3 5 7 9 11 13 اور پھر 65 میں اس طرح سے جو ہے 7 منزلیں کیوں. اور یہ جو تقسیم تھی یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے دور میں موجود تھی. وہ لوگ کیونکہ 7 دن میں قرآن ختم کرتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ منزلوں سے پڑھتے تھے. تو ابھی بھی جو یہ جو تقسیم ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے، کیونکہ اس میں کوئی بھی جو ہے کسی بھی چیز کا تسلسل ختم نہیں ہوتا اور معنی سمجھنے میں آسانی رہتی ہے. آپ لوگ تھوڑا پہلے سے آگے آ جائیں گے، پیچھے کہہ رہی تھی آواز نہیں آتی. اس دفعہ ہم نے سوچا تھا کہ جو لوگ نیچے بیٹھ سکیں تو ہم نیچے بچھا دیں، تو کسی کو اعتراض تو نہیں ہے اس میں؟ جو بیٹھ سکے اوپر مطلب جو نیچے بیٹھ سکے نیچے بیٹھ جائے، باقی لوگ اوپر بیٹھ جائیں نا، تو اس میں ذرا جگہ زیادہ بن جائے گی، لوگ قریب قریب ہو جائیں گے. ابھی ہم نے بچھایا نہیں، ہم نے کہا پہلے لوگوں سے ہم وہ لے لیں، تو اگلی دفعہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بچھا دیں گے تاکہ یہ جگہ ہم پوری کارپیٹ کی خالی کر لیں، ہے نا. میرا خیال وہ زیادہ صحیح رہتا ہے. تو اب صورتوں کی یہ ہم نے کیا بات کر رہے تھے؟ ہم منزل کی بات کر رہے تھے. منزل کا ہم نے پورا کر لیا. اس کے بعد پھر رکوع کی بات کی ہے نا. اچھا رکوع جو ہے جیسے کہ رکوع رکعت سے ہے، یعنی کہ قرآن کا اتنا حصہ جو ہم ایک رکعت میں آسانی سے پڑھ سکیں. اور قرآن میں جتنے رکوع ہیں کہ کسی نے باقاعدہ اس کی تعداد جو ہے وہ بتائی ہے، اور یہ بھی اس کا اندازہ لگایا ہے کہ اگر تراویح میں جو ہے ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھا جائے، تو جیسے کہ ہم ہر روز 20 پڑھتے ہیں نا، تو پورے رمضان میں 27ویں میں قرآن ختم ہو جاتا ہے اگر ہر روز ہم ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھیں. تو جس نے بھی جو یہ رکوع کا کیا وہ اسی انداز سے کیا تھا کہ ایک رکعت میں جتنا آسانی سے پڑھا جا سکے. اچھا اس میں جو ہے جو معرف القرآن کے مفتی محمد شفیع فرماتے ہیں کہ ان کو نہیں پتہ کہ یہ رکوع کی تقسیم کس نے کی ہے، لیکن اچھی تقسیم ہے. یہ کہیں ایک آدھ جگہ معنی میں کچھ فرق آیا ہے، ورنہ یہ اوور آل اچھی تقسیم ہے. لیکن ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں کہ یہ حجاج بن یوسف نے کی ہے. اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لینا. تو حجاج بن یوسف نے یہ تقسیم جو ہے رکوع کی ہے، اور یہ تابعین کے دور میں ہی ہوئی. اور اکثر رکوعوں کی تقسیم معنوی اعتبار سے صحیح ہے سوائے چند مقامات کے. میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ نہ تو میں عالم ہوں نہ میں مفتی ہوں، اس لیے کوئی مجھ سے کوئی فتویٰ نہ لے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی غلطی بھی مجھ سے ہو سکتی ہے. میں بھی مختلف عالموں کی بات ہی آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، ہے نا، تو اس لیے میں زیادہ تر نام سے بتاتی ہوں. اچھا اس کے بعد پھر پارے پہ ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ زیادہ اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پاکستانی قرآن اور سعودی عرب کا قرآن اس طرح سے بات کرتے ہیں. کیونکہ سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاروں کی تقسیم کوئی نہیں ہے نا، پاروں کی کوئی تقسیم نہیں ہے، صورتوں کی تقسیم ہے نا. البتہ کچھ اور جیسے کہ انہوں نے لفظ بھی اب الحمدللہ ایک مختلف طریقے سے بھی وہ لوگ کر رہے ہیں. اردو کا قرآن، ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں اردو کا، خالی اردو کا تو نہیں ہے وہ، لیکن ہم لوگ کیونکہ پاروں کے زیادہ ویری فیملیئر ہیں، زیادہ ہم لوگ اس سے وہ ہیں، بہت شروع سے یہی سنا ہے. تو یہ پاروں کی تقسیم کس نے کی، یہ کسی بھی اسکالر نے نہیں بتایا ہے، نہ کسی کو ملا ہے کہ کس نے کی ہے. زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بہت بعد کے زمانے میں ہوا، اور شاید بچوں کی آسانی کی خاطر جو ہے مدرسوں میں پڑھانے کے لیے اس کو برابر 30 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. اور جب برابر 30 حصوں میں تقسیم کیا گیا، میں نے باقاعدہ یہ دیکھا کہ اس میں کتنے کلمات ہیں، اتنے کلمات ہیں، تو اس کے بعد جو ہے اس کو باقاعدہ 30 میں برابر. یہ اسی طرح سے جیسے میں پہلے بھی آپ کو مثال دی تھی کہ جیسے کوئی فروٹ کیک آپ لیں
اور اس کو 30 حصوں میں تقسیم کر دیں تو فروٹ کا ایک حصہ ادھر اور ایک حصہ ادھر ہو جاتا ہے نا. تو اسی طرح سورہ ہجر کی ایک آیت ایک سپارے میں اور اس کے باقی دوسرے میں. اس طرح سورہ یوسف ابھی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ آدھی بات ہوتی ہے اور وما ابری و نفسی، اس کے بعد ہے نا وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. یعنی کہ دنیا کی کسی کتاب کے ساتھ ہم وہ سلوک نہیں کرتے جو قرآن کے ساتھ کرتے ہیں. اگر ہم کوئی بھی کتاب پڑھ رہے ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ بات پوری ہو جائے. یعنی ایک بچہ بھی اگر پڑھا ہو آپ اس کو اٹھانے کی کوشش کریں گے کہ مجھے پانی پلا دو یا فلاں کام کرو تو وہ اٹھے گا ہی نہیں کہ ہمیں پورا تو ہو جائے پورا تو ہو جائے. لیکن قرآن کے لیے ہم یوں ایک سیکنڈ میں اٹھ جاتے ہیں، بس ابھی سپارہ ختم ہوا بس سمجھ ہی نہیں آتا کہ بات کیا ہو رہی ہے. سمجھ کے پڑھا نہیں. اب ہم جب تک سمجھ کے تھوڑا غلط بولتے ہیں اس کو، ہاں؟ اس طرح سے صورتوں کو بیچ میں اس طرح سے چھوڑ دینا کہتے ہیں بہت غلط ہے. یہ بہت غلط ہے. ظاہر ہے بات ادھوری ہوتی ہے، بات ادھوری ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہم کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اب ابھی تک اگر ہم کر رہے تھے ہمیں علم نہیں تھا اور اب اگر کوئی بتا رہا ہے تو اس کو برا بنانے کے بجائے ہم خود سوچیں، کیونکہ بعض دفعہ لوگ پڑھانے والے کو برا بنا دیتے ہیں کہ انہوں نے تو کوئی نئی بات نکالی ہے کہ 30 سپارہ. ہم نے نہیں. دیکھیے اسی لیے میں ریفرنس کے ساتھ بات کرتی ہوں. ڈاکٹر اسٹار احمد اور اس کے بعد مفتی محمد شفیع. مفتی محمد شفیع کا جو ہے مقدمہ پڑھیے. مفتی محمد شفیع کی کون سی تفسیر ہے؟ معرف القرآن ہے نا. اگر کسی کو شک ہے تو آپ خود نکالیں، اس کا مقدمہ پڑھیں. اس میں بھی وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ پاروں کی تقسیم معنی کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. معنی کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. یہ مفتی محمد شفیع فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہی ہوں. پوری صورت نہیں تو کم سے کم وہ بات تو ختم ہو جائے نا. پوری صورت تو ہم سورہ بقرہ جیسی جو طویل صورت ہے پوری تو نہیں پڑھ سکتے. لیکن فرض کریں گے کہ آیت دین پڑھ رہے ہیں اور ابھی آدھی ہے، ابھی بات پوری نیو ایئر آپ نے بند کر کے رکھ دیا ہے، یا کوئی بھی چیز آپ پڑھ رہے ہیں اور ابھی وہ بات ہوئی نہیں پوری. تو اسی لیے کوشش کرنا چاہیے کہ چاہے تھوڑا پڑھیں لیکن ترجمے سے پڑھیں، اور جب بات پوری ہو جائے اس کے بعد بھلے آپ چھوڑ دیں. کم سے کم ہم کو یہ علم تو ہونا، بجائے اس کے کہ کوئی اگر بتا رہا ہے تو ہم اس کو برا بنا دیتے ہیں کہ انہوں نے تو کوئی نئی بات نکال لی ہے. تو یہ نئی بات نہیں ہے، کیونکہ مفتی محمد شفیع نے معرف القرآن نہ جانے کس زمانے میں لکھا تھا، اور ان لوگوں نے تو اپنی پوری زندگیاں جو ہے قرآن میں صرف کر دی ہیں. ہم لوگ کیا چیزیں ہیں، ہم تو ان سے صرف استفادہ ہی حاصل کر سکتے ہیں. تو پاروں کی تقسیم رکوع زیادہ تر جو ہے حجاج بن یوسف کے زمانے میں ہوا، لیکن وہ معنوی اعتبار سے صحیح ہے. تو آپ ایک رکوع پڑھ سکتے ہیں. کہیں کہیں رکوع میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، ورنہ زیادہ تر صحیح ہے. تو وہ جب ہم ترجمے سے پڑھتے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے آپ لوگ اور بہت سے لوگ جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں وہ اب سمجھ کے پڑھنے لگے تو ان کی اور واقعی وہ آپ دیکھیں گے پہلے ہم پڑھتے تھے وہ 23 سے پڑھ جاتے تھے، اب ہم پڑھتے ہیں تو بار بار رک جاتے ہیں، لیکن بار بار ہم جو ہے اس کو ترجمہ دیکھنے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ کیا بات ہو رہی تھی. تو یہ اچھی بات ہے، کیونکہ صرف ہم کو کوانٹٹی تو اللہ تعالیٰ کو مقصود نہیں ہے کہ ہم بس پارے پہ پارے ختم کیے جا رہے ہیں. تو پاروں کی تقسیم اس لیے میں نے بتائی کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے. جیسے اگزامپل میں نے بتائی کہ سورہ ہجر کی ایک آیت 13ویں سپارے میں، جبکہ باقی پوری سورت 14ویں سپارے میں. اب اگر ہم 13واں سپارہ پڑھ رہے ہیں تو کم سے کم ہم کیا کریں کہ تھوڑا سا پہلے ہم ختم کر دیں اور سورہ ہجر شروع سے ہی ہم پڑھیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کی ایک جو ہے اس کے ساتھ پڑھ لیں اور پھر جیسے 14ویں کے ساتھ ہم باقی پڑھیں. اسی طرح اور بھی بہت ساری ذرے کی تقسیم ہے. اب ترتیب نزولی اور ترتیب مصحف کا اختلاف بھی تھوڑا سا ہے. ترتیب نزولی اور ترتیب مصحف کا اختلاف کو ہم، کیونکہ یہ بہت عالمانہ بحث ہوتی ہے، اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اس میں ہم کو ایک چیز بہرحال ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ترتیب نزولی ہے وہ بھی موجود ہے. جیسے ابھی پچھلے دنوں ہم نے جو ہے پڑھا تھا سورہ فیل سے لے کے جو ہے سورہ ناس تک، تو ہم نے کہا کہ یہ منیچر قرآن ہے، یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور اس کا عکس جو ہے وہ پورے قرآن میں آتا ہے. اور ترتیب نزولی تقریباً یہی ہے جیسے کہ اس میں ہے. اور ایک بہت مشہور سیرت پہ کتاب ہے جو پہلا جس کو انعام ملا تھا، رحیق المختوم. رحیق المختوم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، اور اس میں ترتیب نزولی کے ہی حساب سے تقریباً آیات کا صورتوں کا ذکر ہے نا. اچھا اب ہم تدوین پہ بات کر لیتے ہیں. تدوین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں، اس کی ترتیب اور اس کی پبلشنگ ہے نا، یہ ساری چیزیں. تو اس میں یہ 3 مراحل میں ہیں. پہلا مرحلہ کیا تھا کہ پہلا مرحلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پورا ہو گیا تھا. یعنی پہلا مرحلہ کون سا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی سورت کی آیت نازل کرتے تھے
تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیتے تھے، ان کے دل میں یہ بات ڈال دیتے تھے جو وحی خفی کے ذریعے کہ اس کو کہاں پہ رکھنا ہے. پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتبان وحی کو بلاتے تھے اور ان کو گائیڈ کرتے تھے اور وہ اسی طرح سے لکھتے تھے. اس وقت کیونکہ پیپر نہیں تھا تو کن چیزوں پہ ظاہر ہے کہ درخت کی چھال کے اوپر یا پتھر پہ یا کھال پر مختلف اس پہ جو ہے وہ لکھا جاتا تھا، تو وہ مختلف جگہوں پہ محفوظ تھا. اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے بتاتے تھے ویسے کا ویسا لکھا جاتا تھا. تو یہ پہلا مرحلہ تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی ہو گیا تھا، ہے نا. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بعد میں لوگوں نے گڑبڑ کی ہے. تو وہ ترتیب جو ہے وہ ہو چکی تھی، اور جس دن جو ہے وہ نزول ختم ہوا اسی دن جو ہے وہ اس کی ترتیب بھی مکمل ہو گئی. یہ بھی میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا. اس کے بعد دوسرا مرحلہ کیا ہوا یہ آپ سب کو پتہ ہے ویسے تو، کہ کیا ہوا جب حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جو جنگ یمامہ ہوئی تھی اس میں بہت سارے حفاظ شہید ہو گئے، ہے نا. تو پھر یہ ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو اس طرف جو ہے توجہ دلائی کہ ہم قرآن کو کتابی شکل میں لے آئیں، ہے نا. کیونکہ حفاظ اتنی تیزی سے شہید ہو رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں پھر ہم قرآن سے محروم ہو جائیں. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ان کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہی ڈالا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہمیں. تو جب حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے یہ بات رکھی گئی تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ ڈر گئے، کہنے لگے کہ جو کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا تو میں کیسے کر سکتا ہوں. پھر بار بار جیسے لوگوں نے جب ان سے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو طرح کنونس کرتے رہے، تو پھر وہ اس چیز پر راضی ہو گئے. تو دوسری جو ہے وہ پوری ترتیب ان کے زمانے میں ہو چکی تھی سارے، بک فارم میں نہیں آئی تھی. یعنی کہ جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، جب اب قرآن کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں تو یہ قرآن آتا ہے جو کتاب کی شکل میں ہے، حالانکہ اصل تو وہ کلام اللہ تو موجود تھا اور وہ اس کی ترتیب بھی موجود تھی. اب جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں تدوین کا دوسرا مرحلہ بھی پورا ہو گیا، کیونکہ کچھ لوگ حضرت عثمان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس میں لیتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیا ہوا تھا یہ ہم کو پتہ ہونا چاہیے. اعراب اور ٹیکسٹ اس کا دیکھیے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک ہی زبان میں جو ہے مختلف قسم کے ڈائلیکٹس ہوتے ہیں، ہے نا. اردو میں بھی جو ہے کوئی حیدرآبادی اردو بولتا ہے، کوئی دلی کی اردو بولتا ہے، کوئی کراچی کی اردو بولتا ہے، کوئی کینیڈا کی اردو بولے گا تو آدھی انگلش ہی ہوگی. تو وہ ہر جگہ کی اردو جیسے الگ ہوتی ہے، اس طرح عربی بھی مختلف جگہوں کی الگ تھی. تو اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ، پہلے تو اجازت تھی کہ ہر شخص اپنے لہجے میں پڑھے، لیکن یہ ہوا کہ کہیں میننگ میں فرق نہ آ جائے. جن کی زبان، اب جیسے ہمارے جیسے لوگ جن کی زبان عربی نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ ڈفرینٹ ڈائلیکٹ سے تو عادی نہیں ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ کام ہوا کہ اس کو ایک کامن ٹیکسٹ پر لے آئے، جو عرب یہ بتا رہی ہیں کہ عرب بھی اس میں پڑھ گئے تاکہ اس کو پروننسیشن میں ایک ہی طریقے سے لوگ اس کا لہجے اسی لہجے میں بولیں جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے اس کو محفوظ کر دیا. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، اور اس کی ایک جلد ان کے پاس تھی اور باقی انہوں نے سب جگہ بھجوا دی، ہے نا. سب کا اختلاف کو ہمیں، کیونکہ یہ بہت عالمانہ بحث ہوتی ہے، اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اس میں ہم کو ایک چیز بہرحال ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ترتیب نزولی ہے وہ بھی موجود ہے. جیسے ابھی پچھلے دنوں ہم نے جو ہے پڑھا تھا سورہ فیل سے لے کے جو ہے سورہ ناس تک، تو ہم نے کہا کہ یہ منییچر قرآن ہے، یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے اور اس کا عکس جو ہے وہ پورے قرآن میں آتا ہے. اور ترتیب نزولی تقریباً یہی ہے جیسے کہ اس میں ہے. اور ایک بہت مشہور سیرت پہ کتاب ہے جو پہلا جس کو انعام ملا تھا، رحیق المختوم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، اور اس میں ترتیب نزولی کے ہی حساب سے تقریباً آیات کا، صورتوں کا ذکر ہے نا. اچھا، اب ہم تدوین پہ بات کر لیتے ہیں. تدوین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں، اس کی ترتیب اور اس کی پبلشنگ، ہے نا، یہ ساری چیزیں. تو اس میں یہ 3 مراحل میں ہیں. پہلا مرحلہ کیا تھا کہ پہلا مرحلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پورا ہو گیا تھا،
یعنی پہلا مرحلہ کون سا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی صورت یا آیت نازل کرتے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیتے تھے، ان کے دل میں یہ بات ڈال دیتے تھے جو وحی خفی کے ذریعے کہ اس کو کہاں پہ رکھنا ہے. پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتبان وحی کو بلاتے تھے اور ان کو گائیڈ کرتے تھے اور وہ اسی طرح سے لکھتے تھے. اس وقت کیونکہ پیپر نہیں تھا تو کن چیزوں پہ ظاہر ہے کہ درخت کی چھال کے اوپر یا پتھر پہ یا کھال پر مختلف اس پہ جو ہے وہ لکھا جاتا تھا، تو وہ مختلف جگہوں پہ محفوظ تھا اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے بتاتے تھے ویسے کا ویسا لکھا جاتا تھا. تو یہ پہلا مرحلہ تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی ہو گیا تھا نا. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بعد میں لوگوں نے گڑبڑ کی ہے. تو وہ ترتیب جو ہے وہ ہو چکی تھی اور جس دن جو ہے وہ نزول ختم ہوا اسی دن جو ہے وہ اس کی ترتیب بھی مکمل ہو گئی. یہ بھی ہمیں پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا. اس کے بعد دوسرا مرحلہ کیا ہوا یہ آپ سب کو پتہ ہے ویسے تو کہ کیا ہوا جب حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جو جنگ یمامہ ہوئی تھی اس میں بہت سارے حفاظ شہید ہو گئے ہے نا. تو پھر یہ ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو اس طرف جو ہے توجہ دلائی کہ ہم قرآن کو کتابی شکل میں لے آئیں ہے نا، کیونکہ حفاظ اتنی تیزی سے شہید ہو رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں پھر ہم قرآن سے محروم ہو جائیں. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ان کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہی ڈالا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہمیں. تو جب حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے یہ بات رکھی گئی تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ ڈر گئے، کہنے لگے کہ جو کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا تو میں کیسے کر سکتا ہوں. پھر بار بار جیسے لوگوں نے جب ان سے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو طرح کنونس کرتے رہے تو پھر وہ اس چیز پر راضی ہو گئے. تو دوسری جو ہے وہ پوری ترتیب ان کے زمانے میں ہو چکی تھی سارے بک فارم میں نہیں آئی تھی. یعنی کہ جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، جب ہم اب قرآن کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں تو یہ قرآن آتا ہے جو کتاب کی شکل میں ہے، حالانکہ اصل تو وہ کلام اللہ تو موجود تھا اور وہ اس کی ترتیب بھی موجود تھی. اب جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں تدوین کا دوسرا مرحلہ بھی پورا ہو گیا، کیونکہ کچھ لوگ حضرت عثمان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس میں لیتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیا ہوا تھا یہ ہم کو پتہ ہونا چاہیے. اعراب اور ٹیکسٹ اس کا دیکھیے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک ہی زبان میں جو ہے مختلف قسم کے ڈائلیکٹس ہوتے ہیں ہے نا. اردو میں بھی جو ہے کوئی حیدرآبادی اردو بولتا ہے، کوئی دلی کی اردو بولتا ہے، کوئی کراچی کی اردو بولتا ہے، کوئی کینیڈا کی اردو بولے گا تو آدھی انگلش ہی ہوگی. تو وہ ہر جگہ کی اردو جیسے الگ ہوتی ہے اس طرح عربی بھی مختلف جگہوں کی الگ تھی. تو اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ، پہلے تو اجازت تھی کہ ہر شخص اپنے لہجے میں پڑھے، لیکن یہ ہوا کہ کہیں میننگ میں فرق نہ آ جائے. جن کی زبان، اب جیسے ہمارے جیسے لوگ جن کی زبان عربی نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ ڈفرینٹ ڈائلیکٹ سے تو عادی نہیں ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ کام ہوا کہ اس کو ایک کامن ٹیکسٹ پر لے آئے، جو عرب یہ بتا رہی ہیں کہ عرب بھی اس میں پڑھ گئے تاکہ اس کو پروننسیشن میں ایک ہی طریقے سے لوگ اس کا لہجے اسی لہجے میں بولیں جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے اس کو محفوظ کر دیا. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا اور اس کی ایک جلد ان کے پاس تھی اور باقی انہوں نے سب جگہ بھجوا دی ہے نا. تو یہ ہم کو جو ہے موٹی موٹی باتیں پتہ ہونی چاہیے. ہاں بی بی حفصہ کے پاس رکھا گیا تھا. نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. اچھا، اب قرآن کے موضوع پہ ہم بات کر لیتے ہیں. ہم سب کو پتہ ہے کہ قرآن کا موضوع کیا ہے. قرآن کا موضوع ہدایت، اور کس کی ہدایت؟ انسان کی بھی اور جن کی بھی. ظاہر ہے اب انسان، ظاہر ہم تو انسان ہیں، ہم انسانوں کی بات کریں کہ انسان ہے، لیکن انسان کی انیٹمی فزیولوجی نہیں ہے، انسان کی ہدایت ہے نا. اور انسان کا ذکر جو ہے قرآن میں بار بار آیا ہے، ہدایت کے ہی اس سے حوالے سے بار بار آیا ہے. اور اس میں جیسے کہ ہم آپ کو یہ والی بھی کہاوت جو ہے بہت دفعہ بتا چکے ہیں. ابھی اس دن جو ہم نے پروگرام کیا تھا بریسٹ کینسر کے اوپر، اس میں بھی یہ آپ کے سامنے یہ رکھا تھا کہ ڈاکٹر اسرار احمد بھی یہی اس چیز کو بار بار دہراتے ہیں
کہ انسان کے علم کے دو گوشے ہیں. کیا بتایا تھا؟ العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان، ہے نا. علم صرف دو ہی ہے، ایک دین کا علم اور ایک بدن کا علم. تو بدن کے علم سے کیا مطلب ہے؟ نالج آف میٹر. اب یہ دونوں علم کیوں ضروری ہیں؟ کیونکہ ہمارا جسم جو ہے وہ ایک میٹر ہے، اور ہمارے اندر جو روح ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھونکی ہوئی ہے. تو روح کی بھی جو ہے وہ پرورش کرنا اور اس کو بھی صحت مند رکھنا ہماری ذمہ داری، اور جسم کی بھی، ہے نا. یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں. تو العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان. اور اس میں جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی حوالہ دیا تھا کہ آیت نمبر 31 سورہ بقرہ کی، آپ سب کو پتہ، علمہ آدم الاسماء کلہا. اس میں کیا علم الابدان، یہ جب آئے گی تو ہم پوری تفصیل سے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. اور علم الادیان کہاں پہ ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کہ جب میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے، رسول آئیں، تو جس نے ان کی پیروی کی ان کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم تفصیل سے کریں گے. تو علم ہدایت کے لیے جو ہے ہم کو پیچھے دیکھنا ہے نا. جس طرح سے ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں، اتنے بہترین طریقے سے کہتے ہیں کہ وہ میرے تو دماغ میں بالکل بیٹھ گیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ علم ہدایت کے لیے آپ کو پیچھے دیکھنا ہے تبع تابعین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ جانا ہے کہ انہوں نے کون سا کام کیسے کیا. جب تک ہم سیرت نہیں پڑھیں گے، جب تک ہم کو یہ چیز پتہ نہیں چلے گی. اس کا مطلب ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے سیرت کا پڑھنا کتنا ضروری ہے. اور علم الابدان کے لیے آگے دیکھنا ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے لیے، کیونکہ ہر روز ایک نئی ایجاد ہو رہی ہے نا. قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن سائنس کوئی بھی چیز کو قرآن کی غلط ثابت نہیں کر سکتی، بلکہ سائنس نے بہت ساری چیزوں میں قرآن سے مدد لی. ہم لوگ کیونکہ سائیکالوجی الٹی ہے تو ہم لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ سائنس نے یہ کہا ہے، اچھا قرآن میں بھی یہ لکھا ہے، وہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں. ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے قرآن میں لکھا ہے تو ہم سائنس سے بھی ثابت کر کے دکھا دیں. ہمارا یہ پورا کانفیڈنس ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے کہ قرآن میں ہے تو صحیح بات ہوگی، ہے نا. کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو حد سے نہ بڑھو. قرآن میں ہے تو ہم سائنس سے ثابت کریں، جو ہم فاسٹنگ اور ہیلنگ میں یہ بات کی تھی نا. اچھا، پھر اس کے علاوہ جو ہے دیکھیں، اگر ہم دوسری کتابوں سے اس کو کمپیئر کریں تو توریت میں جو ہے وہ کیا ہے بتائیں؟ خالی احکامات. 10 کمانڈمنٹس جو ہیں وہ خالی احکامات ہیں. اور انجیل میں کیا ہے؟ حکمت. قرآن میں احکامات بھی ہیں اور حکمت بھی ہے، اس لیے مکمل کتاب ہے. اگر ہم صرف توریت پڑھیں گے، صرف انجیل پڑھیں گے، اور دیکھیں انجیل تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خطابات کا ہی مجموعہ ہے. یعنی وہ ورڈز، پچھلی دفعہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو وربل ریویلیشن ہے، وہی الہی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، وہ لفظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نہیں نکلے. یہ لفظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہی بتائے ہوئے ہیں نا. سنقرئک فلا تنسی، اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ بھی کیا کہ ہم آپ کو یاد کرا دیں گے، الا ماشاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے کوئی چیز بھلوانا تو بھلوا دیں گے. یعنی کہ مکمل یہ آیات ہوتی ہیں. پھر ایک قصہ، جیسے کہ پہلے بھی ہم نے مورس بقائی کا قصہ آپ کو بتایا تھا. دیکھیے، جو ہم یہاں پہ بیٹھ کے قرآن کی انڈرسٹینڈنگ سیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا وہ ہے، یعنی کہ کیا اس کے پیچھے ہماری حکمت کیا ہے، کیا ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں. ایک قصہ جو ہے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کنگ فیصل جو ہے وہ اپنا علاج کرانے کے لیے جو ہے وہ انگلینڈ جاتے تھے. تو مورس بقائی ایک فرانسیسی سرجن تھا، وہ اسلام کے بارے میں بہت ہی زیادہ جو ہے تعصب سے بھرا ہوا تھا. تو اسلام کے خلاف کچھ باتیں کی اس نے. اس میں جو ہے کنگ فیصل نے کہا کہ کیا تم نے کبھی قرآن پڑھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تو کئی دفعہ پڑھا ہے. انہوں نے پھر دوسری تیسری دفعہ پھر یہی سوال کیا. ان کے سوال کرنے کا مقصد کیا تھا کہ تم نے کیا اس کو عربی میں پڑھا ہے؟ یعنی کہ ایک تو آپ ترجمہ پڑھتے ہیں، ایک تو آپ ترجمہ پڑھتے ہیں اور ایک خود عربی میں پڑھتے ہیں. تو اس نے کہا نہیں، عربی تو مجھے نہیں آتی، میں نے تو انگلش میں ترجمہ پڑھا ہے. تو کہا کہ تم عربی میں پڑھو. اور اس نے وعدہ کیا اور اس نے عربی میں پڑھا اور پھر وہ مسلمان ہو گیا. اور اس کی کتاب کا نام آپ کو بتایا تھا میں نے کہ بائبل، سائنس اور اسلام.
یا اسلام، سائنس اور بائبل، اسی طرح کی کوئی ترتیب ہے. وہ بک اسٹورز پہ اویلیبل ہے، آپ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. اور شاید ڈاکٹر عمرانہ کو یاد ہوگا کہ یہ والی کتاب میرے پاس ایک زمانے میں نہیں تھی جب میں نے سندھ گورنمنٹ میں پڑھانا شروع کیا تھا، اور ڈاکٹر زینت نے مجھے گفٹ کر دی. ان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی میرے پاس ابھی تک رکھی ہوئی ہے. تو یہ آپ لوگ بھی خرید سکتے ہیں. تو اس نے کمپیریزن کیا ہے، یعنی کہ قرآن کا، سائنس کا اور بائبل کا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی اگر اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ہم کیا اس کی عربی ٹیکسٹ ہے نا، پچھلی دفعہ بھی ہم نے اس پہ بات کی کہ قرآن سے محبت 3 بنیاد پہ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا عربی، میں عربی ہوں، ولسان القرآن عربی، قرآن کی زبان عربی ہے، ولسان اہل الجنت عربی، اور جنت کے لوگوں کی زبان عربی ہے. ہم کوئی امریکہ جاتے ہیں، فرانس جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چلو فرینچ سیکھ لو، انگلش سیکھ لو. تو ہم سب جنت کے امیدوار ہیں تو ہم عربی سیکھیں. ہم یہ نہ کہیں کہ یہ مشکل ہے، یہ تو ہمیں سیکھنی ہے. پھر اس کے علاوہ آپ کو ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور قرآن اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اور اس میں تضاد نہیں ہو سکتا. فہم قرآن کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہم جو انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کر رہے ہیں تو اس کے لیے کیا ضروری ہے بتائیں. لینگویج کا انڈرسٹینڈ کرنا، اور کہتے ہیں ہمتن گوش. ہمتن گوش کیا ہوتا ہے؟ فوکسڈ ہے نا. ہمتن گوش ہے، ویسے تو فارسی کا لفظ ہے لیکن یہ اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پورے کے پورے کان بن جاؤ. یعنی کہ جب ہم قرآن کی بات سنیں تو اچھے طریقے سے فوکس ہو کے، اور دل کا شامل ہونا اس میں بہت ضروری ہے. جس چیز میں ہمارا دل شامل ہوتا ہے وہ چیز ہماری سمجھ میں اچھی آتی ہے. ورنہ دل ہمارا کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے، تو پھر وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی. اور خاص طور پر ہم خواتین تو دیکھیں، نہیں ہماری جو نمازیں ہم جو بھی کر رہے ہوتے ہیں، چولہے پہ کیا چڑھا ہے اور کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے، یہ ہمارے دماغ میں گوشت باہر نکالا تھا کہ نہیں، وہ پگھلا ہوگا کہ نہیں، کہ کب کھانا پکے گا، یہ کیا کیا چیزیں ہمارے دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں. کیونکہ ہم سب یہاں خواتین بیٹھے ہیں تو ہمیں اپنی سائیکالوجی پتہ ہے کہ ہمارے دماغ میں یہ جس کے بچے چھوٹے ہیں وہ بچوں کے بارے میں ظاہر ہے. تو ہر ایک کی جب ہم اگر ڈاکٹر ہیں تو ہمیں مریضوں کی چیزیں دماغ میں آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو ہمیں ہمتن گوش ہونا ہے اور ہمارے دل کا شامل ہونا بہت ضروری ہے. عقل تو استعمال کرنی ہے، یہ مت سمجھیں کہ صرف دل شامل ہونا، عقل استعمال کرنی ہے. لیکن علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ جو عقل کا غلام ہے وہ دل نہ کر قبول، وہ دل نہ کر قبول. یعنی کہ اگر کسی چیز میں ہم قرآن کی آیت پہ اٹک جائے اور ہماری عقل بار بار اڑ جائے کہ نہیں یہ تو سمجھ میں ہی نہیں آتا، پھر نہیں قبول کریں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بات صحیح ہوگی، آج نہیں سمجھ میں آئی تو کل سمجھ میں آ جائے گی، 1 سال بعد سمجھ میں آ جائے گی، ہے نا. تو علامہ اقبال کی شاعری بھی کتنی زبردست شاعری ہے نا. اچھا، علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ مصحف سے نہیں پڑھ رہے بلکہ قرآن ان کے دل پر لکھا ہے. کئی دفعہ لوگوں کو ہم سنتے ہیں تو واقعی ایسے دل سے وہ بول رہے ہوتے ہیں. آپ میں سے جو ہے کوئی پیام صبح سنتا ہے، کتنا زبردست ہے. آج ہی وہ قرآن کی کتنی باتیں کر رہے تھے. بہت ینگ سے اسکالر ہیں زبیر، مفتی زبیر، بہت ہی اچھا بولتے ہیں، بہت ہی اچھا بولتے ہیں. وہ قرآن ہی پہ باتیں ساری کر رہے تھے جو ہم آج کل تقریباً ہماری ریپیٹ ہی ہوتی ہیں. یہ 7 بجے سے 8 بجے آتا ہے، 7 سے 8 دنیا چینل پہ. کیونکہ ہمارے وہ صبح ناشتے کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم ساتھ ساتھ سن بھی لیتے ہیں اور بھاگ بھاگ کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ہو جاتا ہے. ایک صوفی بزرگ کا کہنا ہے کہ روح انسانی اور قرآن حکیم ایک ہی گاؤں کے رہنے والے ہیں. لوگوں نے اتنی خوبصورت خوبصورت باتیں کہی ہیں. روح انسانی اور قرآن حکیم ایک ہی گاؤں کے رہنے والے ہیں. یعنی کہ ہماری روح کا قرآن سے کیسا تعلق ہے، اور ہم اپنے روح کو بھوکا رکھتے ہیں اور اپنے جسم کو سنوارنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں. اچھا، اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ کیا قرآن کی انڈرسٹینڈنگ میں ان کی کتنی باتیں کر رہے تھے. بہت ینگ سے اسکالر ہیں زبیر، مفتی زبیر، بہت ہی اچھا بولتے ہیں، بہت ہی اچھا بولتے ہیں. وہ قرآن ہی پہ باتیں ساری کر رہے تھے جو ہم آج کل تقریباً ہماری ریپیٹ ہی ہوتی ہیں. یہ 7 بجے سے 8 بجے آتا ہے، 7 سے 8 دنیا چینل پہ. کیونکہ ہمارے وہ صبح ناشتے کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم ساتھ ساتھ سن بھی لیتے ہیں اور بھاگ بھاگ کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ہو جاتا ہے.
ایک صوفی بزرگ کا کہنا ہے کہ روح انسانی اور قرآن حکیم ایک ہی گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ ان لوگوں نے اتنی خوبصورت خوبصورت باتیں کہی ہیں، روح انسانی اور قرآن حکیم ایک ہی گاؤں کے رہنے والے ہیں، یعنی کہ ہماری روح کا قرآن سے کیسا تعلق ہے، اور ہم اپنے روح کو بھوکا رکھتے ہیں اور اپنے جسم کو سنوارنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ اچھا، اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ کیا قرآن کی انڈرسٹینڈنگ مشکل ہے؟ بتائیے آپ لوگ۔ اگر لینگویج سے کوئی بات ہوئی نا کہ اگر آپ فوکس ہیں اور آپ کو لینگویج کی انڈرسٹینڈنگ ہے تب تو بہت اچھا ہے۔ ہاں صحیح ہے۔ اور اگر آپ واقعی اور انٹرسٹ ہے آپ کو اس کا، اگر ہمارا انٹرسٹ ہے، ہم نے اپنے دل کو ڈالا اس میں، جو ہے نا صرف ایک آیت آپ ذہن میں رکھیں کہ سورہ قمر میں جو اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے جو تو اس کو سمجھا کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا، تو اس کا مطلب ہے قرآن آسان ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز ذہن میں رہنی چاہیے، عالم و مفتی بننے کے لیے آسان نہیں ہے، ان کے لیے وہ سارے جو ہے دیکھیں نا نحو اور وہ ساری چیزیں سارے علوم کا جاننا ضروری ہے۔ یہ کس کے لیے؟ فعل میں مدکر کے لیے ہے، جو نصیحت پکڑنا چاہے، جو نصیحت پکڑنا چاہے، یعنی کہ ہم اگر جو ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ تھوڑی سی ہو تو ہم اس قابل نہیں ہو جائیں گے کہ ہم کو اپنے کو عالم یا مفتی کہنے لگیں گے۔ عالم مفتی بننے کے لیے وہ 12 علوم ضروری ہوں گے، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ذرا سے تو پڑھائی، پڑھانے کیوں بیٹھ گئے؟ پڑھا سکتے ہیں، ہے نا، اس کا بھی ہم ریفرنس دے سکتے ہیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بلغوا عنی ولو آیت، کہ آگے پہنچاؤ چاہے ایک ہی آیت ہو، ایک آیت سمجھ میں آ گئی تو آگے دے دیں، کیونکہ یہ تو علم تو قرض ہے، اپنے پاس رکھنا ہی نہیں ہم کو۔ اور جو بھی پڑھاتا ہے، دیکھیے الحمدللہ ڈاکٹر نیئر بھی پڑھانے لگی ہیں، جو بھی پڑھاتا ہے اس کو اس چیز کا اچھی طرح اندازہ ہے کہ جب ہم پڑھاتے ہیں تو ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے اوپر ایک بہت ہی بھاری ذمہ داری آ جاتی ہے کہ قرآن جیسی چیز ہم پڑھانے جا رہے ہیں، چاہے کوئی اور پڑھے نہ پڑھے، ہم تو پڑھنے لگیں گے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ وہ حدیث بھی ہے، ایسا لگتا ہے نا کہ آپ ہر دفعہ جب قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو وہ ایک ہر نئی دفعہ، چیز ہاں آپ کو- بالکل، دیکھیں ہر دفعہ ایک نئی چیز ہم سیکھتے ہیں، اور ہر دفعہ میرے تو پیپرز میں اضافہ، آپ خود میرا قرآن دیکھیں، ہر دفعہ جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ میں نے پچھلی دفعہ ٹھیک ٹھاک پڑھا لیا ہوگا، لیکن ہر دفعہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ چیزیں مسنگ تھیں، اور ہر دفعہ کوئی نیا پیج اس میں ایڈ ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ تو جتنا ہم پڑھاتے ہیں اتنا ہم خود سیکھتے ہیں۔ اب قرآن آسان کیسے، اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ عربی زبان میں، جس کے لیے قرآن میں ہی عربی میں مبین لفظ استعمال ہوا ہے، قرآن ہی میں مبین لفظ، مبین کا کیا مطلب؟ کھلی ہوئی، آسان، ہے نا، عربی مبین۔ پھر یہ آہستہ آہستہ موقع کی مناسبت سے نازل ہوا ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی کہ آہستہ آہستہ کیوں نازل ہوا ہے، تنزیل کی اس میں ہوا ہے نا، آہستہ آہستہ، جیسے بارش آہستہ آہستہ ہوتی ہے تو وہ اندر جذب ہوتی چلی جاتی ہے، اور ہر شخص کو یہ اپنی بات لگتی ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے یہ تو میری بات ہے، بلکہ ایک دفعہ کسی کے ساتھ یہ لطیفہ ہوا کہ وہ لطیفہ بھی کہیں گے اور ظاہر دکھ کی بات بھی کہیں گے کہ ایک خاتون جو ہے وہ قرآن پڑھا رہی تھی، تو کوئی خاتون پہلی دفعہ اس قرآن کی کلاس میں آئیں اور ان کو لگا کہ یہ تو ان کی بات ہو رہی ہے، کوئی غیبت کی بات تھی، یہ کیا تھی، تو سمجھی کہ پتہ نہیں ان کو میری بات کہیں سے پتہ چل گئی تو میرے بارے میں سب کو بتا رہی ہیں، حالانکہ واقعی یہ قرآن تو ہم کو ہمارا آئینہ دکھاتا ہے۔ تو جب ہم پڑھتے ہیں قرآن تو یہ ہم کو ہماری ہی بات لگتی ہے، اس لیے یہ اس کا پڑھنا آسان ہے۔ عربی جامع زبان ہے۔ اب یہ غور سے سنیں جو میں آپ کو بات بتا رہی ہوں، کافی لوگوں کو یہ بات پتہ ہوگی کہ پورے قرآن میں کتنے الفاظ ہیں؟ 80,000 لفظ کو جو ہے عربی میں کلمہ کہتے ہیں، ہے نا، کلمات کہتے ہیں 80,000، 80,000، لیکن اصل الفاظ کیا ہیں؟ 2,000، صرف 2,000، وہی 2,000 ریپیٹ ہو کے جو ہے وہ 80,000 بن جاتا ہے۔ اچھا، ان 2,000 میں بھی جو ہے تقریباً 50 to 60% وہ الفاظ ہیں جو ہماری اردو زبان میں پہلے سے موجود ہیں۔ 400 words تو ہمارے سیکھنے کے لیے دیکھیں کتنے، کچھ بھی نہیں رہے، اگر زیادہ بھی ہم رکھیں تو 1,000 ہو گئے، تو 1,000 کلمات کے ہم سیکھ نہیں سکتے، پھر کہاں سے مشکل ہوا؟ اسی لیے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ کبھی یہ جملہ مت بولیے کہ
عربی مشکل ہے یا قرآن کا سمجھنا مشکل ہے، کیونکہ آپ نے جو بولا وہ آپ کے دل میں گیا. میں جو بول رہی ہوں آپ کے کان مجھ سے دور ہے، میرا کان سب سے نزدیک ہے نا. تو جو میں بولتی جا رہی ہوں میرے دل میں جاتا جا رہا ہے. تو اگر میں کہوں گی کہ بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے، تو میرے لیے وہ چیز مشکل ہو جائے گی. ہم بچوں کو جیسے کہتے ہیں بہت ڈھیٹ ہو بار بار کہتے ہیں تو ڈھیٹ بن جائیں گے. ایسے کبھی نہیں بولنا چاہیے. تو یہ 80,000 الفاظ ہیں، اور اس کا ریفرنس آپ کو پوچھنا چاہیے مجھ سے. اس کا ریفرنس کیا ہے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ 80,000؟ یہ تفسیر ابن کثیر کے مقدمے میں موجود ہے. یہ بات انہوں نے 77,000 اور کچھ ہزار، تو کچھ علماء نے اس کو راؤنڈ فگر کر دیا، 80,000 کر دیا نا. یہ بات آپ لوگ خود بھی جو ہے کنفرم کر سکتے ہیں نا. اس کا مطلب ہے کہ بہت آسان ہے نا. اب اپنے کو بار بار کہا تھا نا قرآن سمجھنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ جلد سیکھوں گی، لیکن اس کے لیے ہماری نیت اور ہماری کوشش ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ پورا کریں گے، اور اس میں عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے نا. جب میری عمر کے لوگ سیکھ سکتے ہیں تو جو ہماری بہت سی ینگ بچیاں بھی آتی ہیں تو آرام سے سیکھ سکتی ہیں نا. اس کو سمجھنے کے لیے بھی جو ہے کوئی 13 علوم ضروری نہیں ہے نا. جیسے ہم بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ 12 علوم اور 13 علوم پتہ چلیں گے تو ہم سمجھیں گے. یہ وہ کس کے لیے ہے؟ عالم بننے کے لیے، مفسر بننے کے لیے. ہم تفسیر نہیں کر رہے ہیں، ہم تو مختلف مفسرین کے اس سے مدد لے رہے ہیں کہ مفتی محمد شفیع نے یہ کہا، تفہیم القرآن میں یہ، معرف القرآن میں یہ، تفسیر ابن کثیر میں یہ، بیان القرآن میں یہ. ہم تو مختلف مفسرین کی بات آپ کے سامنے کوشش کرتے ہیں کہ دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے بتائیں. اس میں عذاب ثواب کی باتیں ہیں، اس لیے بھی اس کا سیکھنا آسان ہے. کیونکہ بعض لوگ جو ہے وہ عذاب سے ڈر جاتے ہیں، اور بعض لوگ گفٹ یعنی ریوارڈ کے لالچ میں آ کے عمل میں آ جاتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کی بات کی بار بار. اچھا، اب اس میں قرآن کے حقوق کی ہم بات کرتے ہیں. 5 حقوق کس کس کو پتہ ہے؟ یہ سبھی کو پتہ ہوں گے ویسے. پڑھنا، بتائیں. سمجھنا، آگے پہنچانا، اور ہاں شاباش. سب سے پہلے ایمان لانا، پھر اس کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، پھر آگے پہنچانا. اب اس کو اچھے طریقے سے آپ لکھنا چاہیں تو ایسے لکھیں کہ سب سے پہلے اسے مانے، جیسے کہ ماننے کا حق ہے نا. ایمان کہنا تو بہت آسان ہے. ایمان اور تعظیم، اس میں یہ دونوں بریکٹ میں لکھ لیں. قرآن کو ایسے مانے جیسے ماننے کا حق ہے، بریکٹ میں لکھ لیں ایمان اور تعظیم. دوسرے اسے ایسا پڑھے جیسے پڑھنے کا حق ہے. اس میں کیا آئے گا؟ تلاوت اور تجوید، ترتیل. تلاوت یعنی تجوید اور ترتیل کے ساتھ. تیسرا اسے سمجھے جیسا کہ اس کے سمجھنے کا حق ہے. اس میں کیا آئے گا؟ تذکر اور تدبر. چوتھا کیا؟ تذکر، کہ اس پر عمل کرے جیسا کہ عمل کرنے کا حق ہے. عمل کریں گے تو کیا ہوگا؟ اقامت یعنی کہ قائم کرنا، معاشرے میں قائم کریں گے ہے نا. ہم پڑھ رہے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تو ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، سچ بولنے پہ آئے ہیں تو اس کو ہم نے قائم کیا. ٹھیک ہے، اس کو ہم تعمیل بھی کہہ سکتے ہیں، عمل کرنے کو تعمیل. اور سورہ بقرہ کی آیت میں ہے کہ حق کا تلاوت ہے، اسے ہم سارے تے لکھا دیتے ہیں ہے نا. ان کے پاس سارے لکھا ہوگا تے ہے نا. قرآن کو دوسری جگہ پہنچانا یعنی کہ عام کرنا. اس کے لیے کیا لفظ یہ سب آپ کو پتہ ہے. تبلیغ، تبلیغ یا تبیین یعنی کہ بیان کرنا. تبلیغ، بلغ کا مطلب ہوتا ہے آگے پہنچانا. تبلیغ و تبیین، تے بے یہ نون. تبیین یعنی کہ بیان کرنا. اور تبلیغ کے بارے میں بھی میں نے بہت پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اس جو بلغ لفظ ہے وہ اصل میں جو روٹ ورڈ ہم دیکھتے ہیں تو یہ چشمہ ہے. اور چشمہ جب بہتا ہے تو اس کے راستے میں اگر کوئی پتھر آ جائے تو وہ سر نہیں مارتا، وہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے. تو اگر ہم تبلیغ کر رہے ہیں اور کوئی شخص نہیں مان رہا تو ہم اپنا راستہ بدل دیں، پھر کسی اور وقت محبت اور حکمت سے اس کو بتائیں. یہ تبلیغ کا ہے. اور تبلیغ کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم بات ایسے کہیں کہ جیسے اس کو محسوس ہو کہ
کہ گویا میرے دل میں ہے. یعنی محبت اور حکمت بہت ضروری ہے. یہ نہیں کہ ہمارے پاس علم آ گیا اور جہاں دل چاہے ہم بس ادھر ادھر بیٹھ کے جو ہے لوگوں کو بور کرنا شروع کر دیا, ہے نا. تو کہتے ہیں کہ لوہے پر اسی وقت چوٹ لگائے جب وہ گرم ہو. تو ہم لوگ یہ واضح بھول جاتے ہیں نا کہ حکمت بھول جاتے ہیں. تو کیوں سیکھیں ہم قرآن؟ کیونکہ قرآن کا موضوع انسان ہے, انسان کی ہدایت ہے, تاکہ ہم عمل کر سکیں, تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہم پسندیدہ بندے بن سکیں, اور تاکہ ہمیں ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے. اب تفسیر کیسے کرنی ہے نا. تفسیر کرنے میں بھی سارے جو ہے ہم کو اسٹیپس پتہ ہونی چاہیے. ہم تفسیر نہیں کر رہے ہیں, لیکن تفسیر کا طریقہ کیا ہے. سب سے پہلا بتائیں کیا ہے. قرآن کی لکھ لیں نا, قرآن کی تفسیر خود قرآن سے, ہے نا. بہت ساری قرآن کی آیات ہیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم آپ کو قرآن کا ہی حوالہ دیتے ہیں, ہے نا. تو قرآن کی تفسیر خود قرآن سے. پھر دوسرے درجے پہ قرآن کی تفسیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول اور فعل سے, یعنی جو ہم کہتے ہیں احادیث, جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا جو انہوں نے کر کے دکھایا, تو وہ تفسیر کا حصہ بنے گا. پھر تیسرا کیا ہے, تیسرا کون سا بتائیں درجہ؟ جو صحابہ کرام کے ذریعے ہم کو پتہ چلا. اچھا, اس میں ایک بہت مشہور قصہ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ معاذ بن جبل کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا. تو جب بھیجنے لگے تو ان کو بلایا اور کہا کہ اگر وہاں تمہاری سمجھ میں کوئی بات نہیں آئے گی تم کیسے فیصلہ کرو گے. تو ان کا قرآن کے ذریعے. پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ اگر قرآن میں اس مسئلے کا حل نہ ملے تو پھر کیا کرو گے. تو کہا کہ حدیث کے ذریعے. کہا پھر بھی اگر سمجھ میں نہیں آئے گا تو کیا کرو گے. تو فرمایا اجتہاد سے. اجتہاد کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی بات قرآن میں بھی نہیں ملی, حدیث میں بھی نہیں ملی, تو جو علماء ہیں, جو مفتی حضرات ہیں, وہ مل کے فیصلہ کریں, کیونکہ زمانے کے حساب سے بھی کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. تو میں اور آپ اجتہاد کرنے والوں میں نہیں ہیں, ہے نا. ہم اپنے آپ کو نکال لیں, ہم نہیں ہیں اس قابل. اجتہاد کون کرے گا؟ مفتی اور عالم کریں گے. تو اجتہاد کے ذریعے. تو یہ سارے اسٹیپس ہیں. پھر اس کے علاوہ جو ہے ایک اور ہے بنی اسرائیل کی روایات. ہم نے جو بات کی تھی نا کہ صحابہ اور صحابہ کے بعد ظاہر ہے کہ بہت سارے تابعین اور تبع تابعین جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ صحابہ کے ساتھ گزاری تھی. یہ اگر آپ بہت تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو آپ معارف القرآن کا جو ہے مقدمہ پورا پڑھیں اور تفہیم القرآن کا پورا مقدمہ پڑھیں, تو اس میں پوری ایگزامپل کے ساتھ ہے کہ بہت سے تابعین ایسے تھے جنہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے جو ہے وہ پوری قرآن کو سمجھ کے جو ہے 4-5 مرتبہ پڑھا. تو جب 4-5 مرتبہ ان تابعین نے پڑھا تو ظاہر ہے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی بات میں صداقت ہوگی. تو تابعین اور تبع تابعین کا بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کون کہہ رہا ہے اور اس کی کیا, یعنی پوری لنک دیکھنی پڑتی ہے کہ کیا ہے. اچھا, پھر اس کے علاوہ ایک اور ذریعہ بھی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حدثوا بنی اسرائیل ولا حرج. کیا مطلب ہے کہ بنی اسرائیل سے روایات لو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, اب اس میں بھی یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جس کو میں صرف ٹچ کر رہی ہوں. اس کو جو ہے فرمایا ہے کہ اسرائیلیات جو ہے وہ 3 طرح کی ہیں. اسرائیلیات جو پہلی ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے وہ چیزیں جو ہیں بیان کی جو قرآن میں موجود ہیں, تو ہمیں کیا کرنا ہے, وہ قبول کر لینا ہے. بنی اسرائیل نے کچھ چیزیں جو ہیں ایسی بیان کی جو قرآن میں موجود نہیں ہیں, جس میں قرآن خاموش ہے, تو بہتر ہے کہ اس سے بچیں. اور بنی اسرائیل نے کچھ چیزیں ایسی بیان کی جو قرآن جس کی اگینسٹ کہتا ہے, تو پھر اس کو رد کر دیں, ہے نا. جیسے جیسے ہم سورہ بقرہ پڑھیں گے اور اسرائیل کا لفظ پڑھیں گے تو ہمیں اور بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی. تو یہ حدیث آپ لکھ سکتے ہیں کہ حدثوا بنی اسرائیل ولا حرج. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ بنی اسرائیل سے کون سی روایت ہمیں قبول کرنی ہے اور کون سی نہیں قبول کرنی, تفسیر جب ہم پڑھیں اور سمجھیں. اچھا, اب اور کیا چیز رہ گئی اس میں. عربی کے خصوصیات ہم نے آپ کو بتا دی کہ 1400 سال سے کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اس میں. اچھا, اس میں الفابیٹس کے بھی میننگ ہیں.
آج میں نے ایک پیپر جو ہے ان کو سباہت کو دیا ہے، تو یہ اس میں واٹس ایپ پہ ڈال دیں گی، کیونکہ ہمارے کچھ لوگ نئے ساتھی آئے ہیں تو ان کو الفابیٹس کے میننگ نہیں پتہ ہوں گے، اور سارے الفابیٹس نہیں، کچھ الفابیٹس ایسے ہیں جن کی میننگ ہے نا، تو وہ اس میں ڈال دیں گی، وہ آپ لوگ اچھے طریقے سے رٹ لیجیے گا۔ پھر اور کیا فرق ہے کہ واحد تثنیہ اور جمع کا صیغہ اس میں ہوتا ہے، اور جگہوں اور جتنی بھی لینگویجز ہیں اس میں واحد اور جمع ہوتا ہے نا، سنگولر پلورل، جبکہ اس میں ایک تثنیہ یعنی کہ دو بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح گرامر میں کیا فرق ہے کہ اس میں ماضی اور مضارع ہے، مضارع میں کیا ہے حال اور مستقبل، یہ بالکل فنڈامنٹلس میں نے آپ کو بتا دیا ہے نا۔ اچھا، اب اور کیا چیز رہ گئی اس میں؟ عربی کے خصوصیات ہم نے آپ کو بتا دی کہ 1400 سال سے کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اس میں۔ اچھا، اس میں الفابیٹس کے بھی میننگ ہیں۔ آج میں نے ایک پیپر جو ہے ان کو سباہت کو دیا ہے، تو یہ اس میں واٹس ایپ پہ ڈال دیں گی، کیونکہ ہمارے کچھ لوگ نئے ساتھی آئے ہیں تو ان کو الفابیٹس کے میننگ نہیں پتہ ہوں گے، اور سارے الفابیٹس نہیں، کچھ الفابیٹس ایسے ہیں جن کی میننگ ہے نا، تو وہ اس میں ڈال دیں گی، وہ آپ لوگ اچھے طریقے سے رٹ لیجیے گا۔ پھر اور کیا فرق ہے کہ واحد تثنیہ اور جمع کا صیغہ اس میں ہوتا ہے، اور جگہوں اور جتنی بھی لینگویجز ہیں اس میں واحد اور جمع ہوتا ہے نا، سنگولر پلورل، جبکہ اس میں ایک تثنیہ یعنی کہ دو بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح گرامر میں کیا فرق ہے کہ اس میں ماضی اور مضارع ہے، مضارع میں کیا ہے حال اور مستقبل، یہ بالکل فنڈامنٹلس میں نے آپ کو بتا دیا ہے نا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں، اگر کوئی چیز رہ گئی ہوگی تو میں بعد میں بتا دوں گی۔ اچھا، اب اس پہ ہم آ جاتے ہیں۔ جیسے واؤ، اس کا مطلب ہے کہ ورڈ کنیکٹنگ ہو رہا ہے، جیسے قسم، ہاں، اس طرح کی بھی عربی میں ہمیں ہاں، جیسے واؤ انہوں نے مثال دی کہ آپ کے ٹیسٹ میں نے واؤ لکھا تھا، تو جس کسی نے ایک بھی مطلب صحیح لکھا میں نے نمبر نہیں کاٹا ہے۔ واؤ کے دو مطلب ہیں، ایک اور ایک قسم ہے نا۔ واؤ جب بیچ میں آتا ہے تو اور کے معنی، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں لیل و نہار، شب و روز، ہے نا، تو اردو میں بھی بولا جاتا ہے، اور والعصر ہے نا، قسم ہے زمانے کی، تو یہ دونوں مطلب ہیں۔ تو جیسے جیسے ہم اپلائی کرتے ہیں تو ہم کو یاد ہوتا چلا جاتا ہے، تو وہ اس میں جو ہے ہم نے کر لکھتی ہیں۔ اس دفعہ میں نے نمبر نہیں کاٹے ہیں، جس نے اگر ایک بھی مطلب لکھا ہے، خاص طور پہ جو نئے لوگ ہیں، میں نے کسی کا نمبر نہیں کاٹا ہے۔ اچھا، اب جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے پہلے تعوذ پچھلے دفعہ ہم نے پڑھا تھا، تسمیہ پڑھا تھا۔ تعوذ کے بارے میں جو ہے وہ ہم دائرے کے جب قرآن شروع کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس کی بھی کیا دلیل ہے، یہ آپ سب کو پتہ ہے؟ رخسانہ بتائیں گی کیا دلیل ہے؟ ہاں، نہیں، آپ دلیل آپ ہمیشہ بتاتی ہیں۔ ہاں، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یہ قرآن کی آیت ہے، اور یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 98۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، قرآن کی تلاوت میں تعوذ ہے نا، یہ پڑھنا ضروری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور اس کو پھر الگ کر کے دیکھیں، کیونکہ الحمدللہ ہم لوگوں نے پچھلے دنوں جو ہے بہت اچھی طریقے سے اس کو کر لیا تھا، تو جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے میں صرف ریوائز کر رہی ہوں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، باللہ کیا ہے؟ استعاذ بہی، بے کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، یعنی پناہ مانگنے میں ہم ایک تو جس کی پناہ میں آتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور ایک جس سے پناہ مانگتے ہیں، تو باللہ کیا ہے؟ استعاذ بہی، اور من الشیطان الرجیم کیا ہے؟ استعاذ منہ، تو ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ رہے ہیں اور شیطان رجیم سے پناہ مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تلاوت سے پہلے ہمیشہ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، قرآن چاہے جو ہے نماز میں پڑھیں یا نماز سے باہر، ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، یہ بھی ہم کو پتہ ہے۔ اب ہم جب نماز شروع کرتے ہیں تو پہلی رکعت میں ہم ثنا کے بعد جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ہر رکعت میں ہم نہیں پڑھتے، ہر رکعت میں نہیں پڑھتے، تو ایک دفعہ پڑھ لینا کافی ہوتا ہے۔ اور اعوذ باللہ کب پڑھتے ہیں؟ کہ جب بھی ہم کو جو ہے شیطان کے غلبے میں آنے کا خطرہ ہوتا ہے، ایون جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم کو یہ ڈر ہے کہ ہم نماز میں بار بار غلطیاں کر رہے ہیں، تو وہ شیطان ایک الگ ہے جو ہم کو نماز میں بہکاتا ہے، تو ہم الٹے کندھے کی طرف اس کو تھتکاریں گے۔ تھتکارنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
ایسے کریں گے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے. یعنی اس کی کتنی اہمیت ہے کہ نماز کے دوران بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ ہم یہ کریں ہیں. پھر اعوذ باللہ کب پڑھتے ہیں؟ کہ کسی بھی وقت جب ہمیں غصہ آتا ہے، یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو ہم زور سے پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو ہم غصے میں اعوذ باللہ ہی پڑھنا بھول جاتے ہیں، اور اگر کوئی ہمیں یاد بھی دلائے تو ہم غصے میں ہی بھرے رہتے ہیں کہ میں تو غصہ تو نکال لوں بعد میں پڑھوں اور غصہ اس میں بھی غصہ ہونے لگتے ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں. یہ اینگر مینجمنٹ پہ انشاءاللہ تعالیٰ میں کروں گی آپ لوگ کے ساتھ میں. برے کام ہو رہے ہوتے ہیں کہیں پہ تو بھی آپ اعوذ باللہ پڑھ لینا چاہیے. اچھا جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے ابھی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، بعض دفعہ ہم کو شیطان ایسی چیزوں میں الجھا دیتا ہے کہ ہم دوسری باتوں میں لگ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہم کچھ اور ڈسکشن میں لگ جاتے ہیں. اچھا اب دوبارہ جب ہم قرآن پہ آئیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ ہاں تو ہم اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. ہے نا، یہ ہم کو بہت عرصے تک پتہ نہیں تھا. جب بھی بیچ میں بریک ہوتا تھا تو ہم بسم اللہ پڑھنے لگتے تھے. تو ہمیشہ اعوذ باللہ سے دوبارہ شروع کریں اس کو، کیونکہ شیطان نے ہم کو ٹریک سے ہٹا دیا تھا. پڑھ لیا تو کوئی بات نہیں، لیکن جو طریقہ ہے مسنون طریقہ جو ظاہر ہے اس سے ثابت ہے، اگر پڑھ لیا تو ایسی برائی نہیں ہوگی. اب تسمیہ پہ ہم بات کر لیتے ہیں نا. یہ تو ہوگی اس کے بارے میں کچھ سوال کرنا ہے تو کر لیں آپ. جی ایسے سوال لوگ ہم سے کرتے ہیں جو بڑے ٹیکنیکل کوشچن ہوتے ہیں، جیسے وہ جو فرشتے بھیجے گئے تھے کہ وہ دیکھیے یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اگر اس طرح سے جائیں گے نا تو کبھی بھی نہیں سیکھ پائیں گے. اس کے لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ہاروت ماروت کا قصہ آئے گا تو ساری تفصیل آ جائے گی. اگر آپ نے ابھی نہیں پڑھا تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے ابھی اس کا علم نہیں، جب میں وہاں تک پہنچوں گی، جب میری سمجھ میں آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گی. ہے نا، ظاہر میں تو اگر میری سمجھ مجھے نہیں آتا تو میں کہتی ہوں دیکھیے ابھی، اور اگر میں نے پڑھا بھی ہوتا ضروری نہیں کہ ہر وقت ہر چیز یاد آ جائے. تو میں کہتی ہوں مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، میں اپنے ذرا لیسن نکال کے جو میں نے لکھا ہوا ہے اس کا ایک ریویژن کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں. اور اس میں ایک بہت مشہور قصہ ہے، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام مالک کے پاس کوئی شخص بہت دور دراز سے جو ہے ٹریول کر کے آیا اور صرف سیکھنے کی خاطر آیا. اس نے ان سے جو ہے ایک سوال کیا جس کا ان کو جواب نہیں آتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اتنے دور سے ایک شخص آیا اور میں اتنا بڑا امام ہوں، اگر میں نے جواب نہیں دیا تو کوئی بہت چھوٹا بن جاؤں گا. انہوں نے فوراً کہا لا ادری، میں نہیں جانتا. پھر اس نے دوسرا سوال کیا، انہوں نے پھر کہا لا ادری. پھر تیسرا سوال کیا، پھر کہا لا ادری. تو اس کا بہتر یہی حل ہوتا ہے کہ اگر ہمیں نہیں پتا تو کہتے مجھے نہیں پتا، میں پتا کر کے بتاؤں گی. ابھی پرسوں ہی میرے ساتھ ہوا کہ میری الحمد للہ جب سے قرآن پڑھتے ہیں لوگ چیزیں بھی پوچھتے ہیں. کسی نے مجھے باقاعدہ جو میسیج وائس میسیج ڈالا کہ یہ مسئلہ ہے تو آپ اس کا جواب دیں. تو میں نے کہا میں تھوڑی دیر کے بعد دوں گی، ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے. اس کے بعد میں نے خود اپنے طور پر ریسرچ کی اور اس کے بعد ان کو صحیح جواب ود آتھینٹسٹی بتا دیا، دلیل کے ساتھ. ہے نا، ظاہر ہمیں اگر کوئی فتویٰ موجود ہے وہ فتویٰ ان کو بتا دیں کہ یہ فتویٰ ہے، کہ میں تو کچھ نہیں ہوئی اس میں نا، تو یہ اس کا حل ہے. کیونکہ ابھی ہم ایکسپرٹ تو ہوئے نہیں ہیں. اگر ہمیں ہاروت ماروت کی جو بہت بیسک بہت سی امپورٹنٹ ڈیپ چیزیں نہیں بھی پتا، کیا ہمارے لیے اگر ہمیں نہیں پتا تو اٹس آل رائٹ کہ ہمیں نہیں پتا، یہ ہمیں بالکل ہے ہمارے لیے. تو دیکھیں نا، ہم کہہ رہے ہیں لقد یسرنا القرآن للذکر، ہماری نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ آسان ہے. تو اگر ہم نصیحت پکڑنا چاہیں تو ہم تو صرف احکامات کو پکڑ لیں، ہے نا، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے جو ڈوز کا ہے وہ کریں اور ڈونٹس کو ہم رک جائیں. بس اسی سے ہم ہدایت پا جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نے. چلیں اب تسمیہ پہ ہم بات کر لیتے ہیں. تسمیہ کا لفظ جو ہے وہ دیکھیں، بسم اللہ جب ہم کہتے ہیں تو بے بسم اور اللہ، ہے نا، بے سین میم اور اللہ، اس کو ہم نے الگ الگ کر کے آپ کو بتا دیا. جب بے کہتے ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ اس کے 3 معنی ہوتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ 7 نام اللہ کے، تو 7 نام اللہ کے کیا کیا مطلب ہیں؟ جب ہم نے کہہ دیا 7 نام اللہ کے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے. دوسرا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد میرے ساتھ ہے. تیسرا مطلب یہ کہ اب جو میں کام کروں گی اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت شامل ہو جائے گی. کون سے 3 مطلب ہوئے؟ کہ
کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں. کہتے ہیں نا بسم اللہ سے برکت ہوتی ہے. یعنی ہم کھانا پکانے کے لیے کھڑے ہوئے ہم نے بسم اللہ پڑھ لیا ہے نا، حالانکہ ہم اس کا ترجمہ لکھتے ہیں شروع کرتی ہوں کوئی ترجمہ نہیں ہے. اصل ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں یہ کام کر رہی ہوں. تو کوئی بھی کام ہم شروع کریں تو ہم بسم اللہ پڑھ کے کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد بھی شامل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے ظاہر ہے کہ برکت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس چیز میں ہو جائے گی نا. جیسے ہم ظاہر یہاں بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہمارے ذہن میں یہ سارے مقاصد بھی کلیئر ہونے چاہیے، صرف پڑھنے کی خاطر نہیں پڑھنا چاہیے. تو اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے نام کی مدد سے اور اللہ کے نام کی برکت سے ہے نا. اچھا بسم اللہ جو ہے دیکھیے اس میں کچھ علماء کا اختلاف ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، امام شافعی فرماتے ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے. اور اسکالرس کا اجماع، یعنی زیادہ تر اسکالرس کا اجماع یہ جن کو ہم پڑھتے ہیں نا، تفہیم القرآن پڑھ لیں، معارف القرآن پڑھ لیں، آپ بیان القرآن پڑھ لیں، یعنی جن اسکالرس کو میں پڑھتی ہوں، ڈاکٹر اسرار احمد ہیں یا مولانا مودودی ہیں یا مفتی محمد شفیع ہیں، یہ سب اس چیز پہ ہیں متفق کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے. اور بسم اللہ صرف اور صرف سورہ نمل میں ہے. سورہ نمل میں جہاں پہ جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا کو خط لکھتے ہیں، وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا آغاز جو ہے بسم اللہ سے ہے. وہ صرف سورہ نمل کا حصہ ہے، باقی کسی سورت کا حصہ نہیں. اچھا اب جو لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا حصہ ہے، تو وہ جہری نمازوں میں سورہ فاتحہ سے پہلے جو ہے بلند آواز سے بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں. وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اس کا حصہ ہے، اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا حصہ نہیں ہے، وہ جہری نمازوں میں بسم اللہ زور سے نہیں پڑھتے. جیسے ہم لوگ جہاں پڑھنے جاتے ہیں ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ کس سے شروع کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین سے. ڈائریکٹ ثنا خود پڑھ لیتے ہیں، اعوذ باللہ بسم اللہ خود پڑھ لیتے ہیں. حرم میں تو شافعی مسلک کے حساب سے، لیکن وہاں کے امام تو نہیں پڑھتے بسم اللہ زور سے. نہیں آواز تو اس میں کچھ چیزیں ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ اور فالو کرتے ہوں، مجھے اس کے ہلکی سی آتی ہے. قرآن میں ہی جہری ہاں بالکل، ہاں یہ ابھی بالکل اب ہم سورہ فاتحہ پہ آئیں گے تو سارا بتا دیں گے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یہ سبع مثانی ہے نا، تو 7 ہیں، تو 7 تو میں بسم اللہ شامل نہیں ہے، ورنہ تو ظاہر 8 ہو جائے گا. بالکل صحیح انہوں نے بتایا. تو بسم اللہ جو ہے ہم کو کب پڑھنا چاہیے؟ ہم کو پتہ ہے کہ ہر چیز کے جو ہے وہ شروع میں ہم کو پڑھنا چاہیے نا. اچھا اب یہ جو ہے جب نماز پڑھتے ہیں تو پہلی دفعہ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. دوسری رکعت میں جو ہے ہمیں بسم اللہ پڑھنا چاہیے. زیادہ تر اسکالرز یہی کہتے ہیں، اکثر ہم بھول جاتے ہیں نا. دوسری رکعت میں سب سے ثابت ہے کہ دوسری رکعت میں بھی بسم اللہ سے ہی پڑھنا چاہیے. ہاں تیسری چوتھی میں پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے اس میں لوگ خاموش ہیں. تو ہمارے دل چاہے تو پڑھ لیں، اور نہیں میں نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ کلیئر نہیں ہے. کہ دیکھیے جو چیز میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اگر شک ہے کہ میں صحیح بتا رہی ہوں کہ نہیں بتا رہی، میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ معارف القرآن کا مقدمہ پڑھ لیں، تفسیر القرآن کا مقدمہ پڑھ لیں، تفسیر ابن کثیر کا پڑھ لیں. ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. اگر کوئی غلطی ہوگی، کوشش تو میں نے کی ہے کہ جتنا میں صحیح طرح سے اسے اخذ کر سکوں، ہے نا. اور بسم اللہ کے بارے میں کوئی اور چیز آپ کے ذہن میں ہو تو بتائیں. جی ہاں بالکل ہو بھی جاتی ہے. بالکل. تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ آ جاتے ہیں. رحمان اور رحیم کیونکہ بعد میں بھی آئے گا، اس لیے اس کو تھوڑا سا ہم کر لیتے ہیں. رحمان اور رحیم کا روٹ ورڈ آپ کو بتایا تھا، رے ہا میم رحم. اور رحم جو ہے وہ عورت کے اس میں جو ہے بچے دانی کو رحم کہتے ہیں. اور اس رحم میں بچہ پرورش پاتا ہے تو عورت اپنے بچے سے محبت کرتی ہے. رحم کے جو ہے اگر ہم 100 حصے کریں تو صرف ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کائنات کے لیے اتارا ہے، باقی 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں. اور اس ایک حصے کی وجہ سے وحشی جانور بھی اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم سب بھی ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں. اب رحمان اور رحیم کا فرق پچھلی دفعہ تھوڑا سا ہم نے کر لیا تھا. رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟
دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، ہے نا. رحمان جو ہے وہ فعلان کے وزن پہ ہے. دیکھیے میں وزن کی جو بات کرتی ہوں چاہے آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آپ سائڈ میں لکھ لیا کریں، کیونکہ جب بھی آپ فنڈامنٹلز آف قرآن پڑھیں گے تو آپ کی سمجھ میں اور اچھی بات سمجھ میں آتی چلی جائے گی. فعلان کیسے لکھیں گے؟ فے عین لام الف نون. فعلان کا مطلب ہے کہ مبالغے کا صیغہ، سپرلیٹو ڈگری. فعلان کا مطلب بہت زیادہ کرنے والا. تو رحمان کا مطلب ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا. کہتے ہیں کہ رحیم کے مقابلے میں رحمان میں زیادہ مبالغہ ہے. اس سے ملتے جلتے اور بھی لفظ ہیں نا جو قرآن میں ہی استعمال ہوئے، جیسے غضبان. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جہاں قصہ ہے غضبان اسفا، ہے نا. تو غضبان کا کیا، غضب کس کو کہتے ہیں؟ غصے کو. تو غضبان جو غصے سے بھرا ہو وہ غضبان ہے نا. عطشان جس کو بہت زیادہ پیاس لگی ہو، ہے نا. تو اس سے ملتے جلتے بہت سارے لفظ بولے جاتے ہیں. تو یہ اسی کے وزن پہ ہے، اور اس میں کیا مقصد ہے کہ اس کی جو ہے کوانٹٹی بہت زیادہ ہے. رحمان کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ رحم. اس کی جو ہے مثال اس طرح سے دیتے ہیں جیسے اگر آپ سمندر کے پاس کھڑے ہوں تو جو ہائی ٹائڈس ہوتی ہیں، اونچی اونچی جو لہریں ہوتی ہیں، وہ رحمان کی طرح جان ہے. جی دس از قرآن اور مطلب نورمل قرآن جو یہ تفسیر ابن کثیر اور اس کے ساتھ ہی ہے. اچھا. اس میں یہ لکھا ہے کہ کچھ صحابہ جو ہے وہ بھی اختلافات کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں جیسے علی رضی اللہ عنہ بھی کہتے تھے کہ دس از فرسٹ آیت. اسی اور اگر کسی نورمل قرآن آپ دیکھیں گے جو انگلش میں ٹرانسلیٹ آلموسٹ سے اس میں تو فرسٹ آیت از بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور انہوں نے جو ہم حنفی کہتے ہیں کہ لاسٹ 2 آیت سے وہ جوڑ کے وہ ایک آیت بن جاتی ہے. سو اٹس اسٹل 7 لیکن بسم اللہ از انکلوڈیڈ. کچھ لوگ کہتے ہیں some of the Sahabas themselves said it is a part of it. So there is a difference, but nothing is like this is wrong or this is right. بالکل صحیح. But there are strong scholars on both sides. And the Sahaba themselves also had differences. یہ کون سا آپ نے وہ نکالیے؟ یہ تفسیر ابن کثیر. یہ علم کثیر سے اگر آپ چاہیں میں ہاں جو میرے پاس ہے میں اس سے کروں گی، کیونکہ انہوں نے صحیح بتایا. ختم ہو گیا سر، دعا پڑھ لیں نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں برکت دے، ہمارے عمل میں برکت دے، ہماری کلاس میں برکت دے. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام اس طرح کرا جس طرح سے آپ چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سے اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے. حمیرہ جو ہے ہماری بہن بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے شفائے کاملہ دے اور جلد سے جلد ان کو شفا یاب کر کے وہ ہماری کلاس میں بھی آئیں اور سب نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے وہ حصہ لیتی ہیں. انہوں نے بالکل صحیح دیکھی، یہ بہت اچھی بات انہوں نے کہی کہ دیکھیں ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ چیز غلط ہے یا یہ صحیح ہے، کیونکہ ڈفرینس آف اوپینین اس وقت بھی تھے، ہے نا. ایون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی عائشہ اور وہ سب تھے پہلے بھی. تو اس کو ہمیں بنیاد نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ ہم کو قرآن کس لیے سیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں ہی ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، ہے نا. تفرقے میں نہیں پڑھو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو.
اور جب اللہ کی رسی کی بات ہوتی ہے تو ایک حدیث بھی ہے جو کہ اس میں کہیں، جب میں تھوڑے ریفرنسز بتاؤں گی تو آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن حبل اللہ ہے جو کہ مجھے دیا گیا ہے، اور اس کو تم سب مضبوطی سے پکڑو. اور اب آپ اس کو تھوڑا سا جو ہے امیجن کریں، میں اس کو امیجن کرتی ہوں جیسے یہ چھت ہے، چھت سے ایک رسی اوپر سے زمین تک آ رہی ہے. اب ہم میں سے کسی کا خط کچھ ہے، کسی کا خط کچھ ہے. اگر میں سب سے کہوں کہ اس رسی کو پکڑ لو تو جو لمبے قد کے ہیں جیسے ہماری امرین ہے اور بھی بہت سے لوگ ہیں وہ اوپر سے پکڑیں گے، میں نیچے سے پکڑوں گی. تو ہر ایک کا جو لیول ہوگا اس کے حساب سے، لیکن اس چکر میں ہم سب قریب آ جائیں گے، ہم سب قریب آ جائیں گے. اسی طرح ڈاکٹر اسرا مینٹل لیول بھی ابھی اس کلاس میں ایج اور بالکل، مینٹل لیول بھی، لیکن ہر ایک کی ایج الگ ہے، ہر ایک کا مینٹل لیول الگ ہے، ہر ایک کا براٹ اپ الگ ہے، ہر ایک کا علم الگ ہے. بعض لوگ دیکھیں ماشاء اللہ نے کتنی اچھی نکال کے دکھا دیا کہ اتنا بھی علم والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک جگہ جوڑ دیا ہے. تو ہم تفرقے میں کیوں پڑیں؟ ہم وہ چیزیں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اور ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہم سب میں مشترک ہے، ہم اس پہ بات کریں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو اسی طرح جوڑ کے رکھے اور سیکھنے کا موقع دیں. تو یہ تسمیہ کی ہم نے بات کر لی تھی. اچھا، تسمیہ کی میں نے بتایا تھا کہ یہ سورہ نمل کی آیت ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ نمل کا ہے نا. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا حصہ ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا حصہ نہیں ہے. رحمان کی بات ہوئی تھی. اچھا ہاں، رحمان اور رحیم کی بات کر رہے تھے ہم. تو رحمان جو ہے وہ ہے مبالغے کا صیغہ، اور اس میں جو کیا ہے کہ اس میں ہائی ٹائٹس جیسے ہوتی ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، یعنی کہ اس کی رحم کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. جیسے ہم لوگ فرض کریں کہ کسی نے بڑی اچھی مثال دی تھی کہ اگر فرض کریں کہ ہم کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہاں سے جا رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی عورت ہے جو کہ جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ایک بچہ جو ہے وہ بالکل دودھ پیتا بچہ اس کی گود میں ہے، اور وہ عورت جو ہے بالکل مرنے کے قریب ہے. تو لوگ جلدی جلدی کیا کریں گے کہ دل میں ہمارے رحم فوراً آ جائے گا، ہم کہیں گے کہ اس بچے کو ہم پال لیں گے. رحم میں ہمارے دل میں ہو سکتا ہے یہ آ جائے، اور ہم اس بچے کو لے کے جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ اگلے ہی لمحے جو ہم کو لگے کہ نہیں میں تو نہیں کر سکتی، وہ رحم کا جذبہ ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا نہیں ہے، چاہے مومن ہو یا کافر ہو، اللہ تعالیٰ رحمان ہے. اور رحیم میں مبالغہ ہے لیکن اتنا نہیں ہے جتنا رحمان میں، وہ ہائی ٹائٹس نہیں ہے. ہاں، اس میں ہمیشگی ہے، ہمیشگی دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے، اللہ تعالیٰ آخرت میں مومن پہ رحم کریں گے. تو ہمارا ایمان لانا اور ایمان پہ قائم رہنا کتنا ضروری ہے، کیونکہ ہم مومن کا لفظ سن کے سمجھتے ہیں کہ ہم تو ہیں ہی مومن، چاہے ہمارے ایمان کا درجہ جتنا بھی نہیں جاؤ. تو ہم اپنے کو صحیح مومن جو ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل کرنے والے بنے ہیں، تو وہ ایمان کی پختگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مل کے دعا پڑھ لیں. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. اے اللہ مانوس کر دے ہماری بے شک ہمارے گناہوں کے. آمین.